بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حضرات، ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی کا آج کا دن ہے کہ الحمدللہ آج عید رمضان یا عید المبارک ہے۔ یہ عید ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین لمحہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے ایک مہینے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے روکے رکھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میرے بندو اب تم کھاؤ اور پیو۔ گزشتہ کل تک ہمارے لیے کھانا پینا دن میں حرام، ناجائز اور گناہ تھا، اور آج کے دن یا عید الاضحیٰ کو یا عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن اس میں روزہ رکھنا حرام کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حکم خدا اگر ہو جائے کہ فلاں وقت میں کام کرنا ہے تو لہٰذا وہی اطاعت کہلائے گی اور وہی باعث اجر و ثواب والا عمل کہلائے گا۔ اللہ رب العزت کا اگر حکم ہو جائے تو کہ تمہیں اب یہ نہیں کرنا ہے، لہٰذا وہ کام نہیں کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو الحمدللہ گزشتہ رات عید الفطر کا چاند نظر آ چکا۔ آج عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ عید ہماری امتیازی شان رکھتی ہے۔ اس عید میں کوئی شور و شغب نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، راستوں کو گھیرنا نہیں ہے، چلنے والوں کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ آج عید کے دن آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، بلکہ 5 نمازوں کے علاوہ آج ایک اور نماز کا اضافہ ہے۔ نہ صرف نماز کا اضافہ کر دیا گیا، نہ صرف اس کو واجب قرار دیا گیا، بلکہ اس نماز کے اندر مزید 6 تکبیرات کا اضافہ کر دیا گیا۔ مثلا پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ امام صاحب معمول کے مطابق پڑھ لیں گے جو ان کو پڑھنا ہوتا ہے، جس طریقے پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ پڑھ لیں گے اور پڑھ لینے کے بعد رکوع سجدہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہونے کے بعد ایک رکعت ہو جانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور ضم سورت ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب امام صاحب کہیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ، اسی طرح تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جب کہا جائے گا تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ براہ راست رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد معمول کے مطابق انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جانے کے بعد دعا ہو جائے گی، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ بھی سننا واجب ہے، ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم آج کے دن کو مسرت اور خوشی کا دن منائیں گے ضرور، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم نے صدقہ فطر اگر ادا نہ کیا ہو تو اس کو بھی ہم کو ادا کر لینا چاہیے، چونکہ وہ بھی ہر مالک نصاب کے اوپر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا حکم، آج جو حکم دیا گیا ہے وہ خوش رہنا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ جس راستے سے ہم عیدگاہ کو گئے ہیں واپسی میں دوسرے راستے سے آنا ہے۔ ہر کسی کا، ہر ایک نے خیال رکھنا چاہیے بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے، کہیں پہ بہار آئے۔ لہٰذا ہر ایک نے دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کی مالی مدد کرنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری یہ عید، حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ لہٰذا میں آج تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک نورانی راتیں، ایسے ایام اور ایسے عید کے مبارک ایام بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔